اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو بہت تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا، الحمدللہ جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے آج ہم بیچ میں کافی گیپ ہو گیا تھا، ہے نا، تو آج انشاءاللہ ہم الدرس السادس پڑھیں گے۔ بک 3 چل رہے تھے ہم، تو بک 3 کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور یہ پیج نمبر ہے اس کا، پیج نمبر 57 ہے یہ، ہے نا۔ تو بہت سارے ساتھی جو ہمارے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بک 3 کی ریکارڈنگ ڈالی جائے، تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں الدرس السادس ہے نا، لیسن نمبر 6، تو اس کو ہم آپ ریڈ کر لیں اس کو، تو پھر ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈ کرو بابا۔ الدرس السادس المشرف بعد التحية أأنتم المشتركون في رحلة الحج؟ أحمد: نعم. المشرف يعدهم ويناديهم ثم يقول: أنتم الآن أنتم الآن 18. أين حامد وعبد الباقي؟ البراء: حامد في المطعم، أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف، سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله. المشرف: أمستعدون أنتم؟ الحسن: إن شاء الله. علي: متى السفر إن شاء الله؟ المشرف: في الساعة الثالثة بإذن الله. أحمد: أين نلتقي؟ المشرف: نلتقي في موقف السيارات بالجامعة. يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر. قبل موعد السفر بنصف ساعة. هاتوا حقائبكم. وزعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجع. نائف: لما يأتي زملاؤنا. لما يأتي بغیر یا کے پڑھیں، یأتی نہیں، یأتی. لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثانية. في المهجع الثاني. المشرف: أولئك سيلحقون بنا عند محطة القطار القديمة. إبراهيم: كم هم؟ المشرف: هم 10. عمرو: نحن ذاهبون في اليوم السابع. أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى. المشرف: لا تخف، الله ميسر. الله الميسر. أنا ذاهب إلى المكتب. إلى مكتبي. لا تنسوا أن موعدنا
أن موعدنا الساعة الثانية والنصف في موقف السيارات إن شاء الله. انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے یہ لیسن جو ہے نا اب اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. بہت آسان ہے یہ لیسن. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم الدرس السادس پڑھ رہے ہیں بک 3 کا، اور بہت آسان ہے. اس کے اندر ایک رول بتایا جا رہا ہے، اور زیادہ جو ہے نا ایک ہی ساتھ میں بہت ساری چیزیں رول اور عربی کا جو گرامر ہے ہم اس سے پہلے بھی بولتے رہے ہیں کہ جو ہے نا گرامر کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سمجھنا چاہیے، ٹکڑے ٹکڑے بٹ بائی بٹ سمجھنا چاہیے، تو آسان ہو جاتی ہے چیزیں. ہم جو ہے نا اس لیسن کے اندر ایک اچھا سا پیٹرن پڑھنے والے ہیں، ایک اچھا سا، ہے نا، جو کہ عربی میں بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر جو ہے نا عربک لینگویج کا ایک نیا رول جو ہے نا ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا. جس طرح کہ اب تک ہم سمجھ چکے ہیں، آج بھی یہ رول جو ہے نا بہت ہلکا سا. دیکھو ہم یہ کہتے ہیں یہ رول تھوڑا سا ہم ایک منٹ میں یا 2 منٹ میں اس رول کو ہم تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور پھر ہم جو ہے نا اس لیسن کو سمجھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا آگے اس کے تمارین میں ساری کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بھی کھیلنا ہے نا، کھیلنے کے لیے ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، ماضی اور مضارع بتا دو مجھے پہلے. لعب يلعب. یلعب، لعب، لعب يلعب. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت، تو اس کے لیے ہے عربک میں ایک ہمیں پیٹرن دیا گیا ہے. عربک والوں نے عربک لینگویج کے اندر ایک پیٹرن پایا جاتا ہے، ایک اسکیل پائی جاتی ہے. تو اس سے جو ہے نا ہم یہ نکال سکتے ہیں ہر ورب سے، ہر فعل سے، جو کہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر والے جو وربس ہیں. ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 لیٹر وربس. تو 3 لیٹر جو وربس ہیں ان سے ہم جو ہے نا اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں، اس پیٹرن کو، اس اسکیل کو، ہے نا، اور اس نمونے کو، ہے نا. تو لعب یلعب کا مطلب کھیلنا. لیکن ہمیں کہا جائے، اگر ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت، تو جو ہے نا وہ پیٹرن ہوگا ملعبون، مفعلون کے وزن پر ہوگا. یہ پیٹرن کیا ہے؟ یہ پیٹرن کو یاد رکھنا ہے، مفعلون یا مفعلون، ہے نا، مفعلون یا مفعلون، ہے نا، یہ پیٹرن ہے. مفعلون یا مفعلون کا مطلب ہوتا ہے، تو دیکھو ابھی سمجھ میں آئے گی بات ہماری. تو لعب یلعب کا مطلب کھیلنا، لیکن کھیلنے کی جگہ تو کہیں گے ملعبن. ہم پلے گراؤنڈ کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ملعب کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ لفظ پڑھا اور الحمدللہ. تو ملعبن کس کے وزن پر ہے؟ مفعلون. ملعبن کس کے وزن پر ہے؟ مفعلون کے وزن پر ہے. یعنی مفعلون جو ہے نا ہمارا پیٹرن ہے، مفعلون جو ہے نا ہماری اسکیل ہے، اور اس اسکیل کا نام ہے اسم الزمان والمکان. یہ جو مفعلون یا مفعلون جو بول رہے ہیں، اس کا گرامر میں نام دیا گیا اصل میں. تو ہمیں جو ہے نا نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں اگر ساتھ میں نام بھی یاد رکھ لیا جائے پیٹرن کے، تو ہے نا. تو اس پیٹرن کا نام کیا ہے؟ اسم الزمان والمکان. اسم الزمان والمکان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ٹائم پر وہ جو چیز کی جا رہی ہے، یا جس ٹائم پر وہ جس جگہ پر وہ چیز کی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم الزمان، ہے نا. جیسے کھیلنے کا عمل، لعب یلعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا. تو جس جگہ پر کھیلا جائے اس کو ملعبن، جس جگہ پر کھیلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ملعبن، ہے نا. تو ملعبن جو ہے یہ اسم المکان ہے. یہ ملعبن کیا ہے؟ یہ اسم المکان ہے. یہ جو پیٹرن ہے ملعبن مفعلون کے وزن پر ہے کہ نہیں ہے؟ مفعلون کے پیٹرن پر ہے، یہ مفعلون کے وزن پر ہے یہ ملعبن، ہے نا. تو ملعبن کے دو ترجمے ہو گئے اب ہم کر سکتے ہیں، کھیلنے کا وقت یا کھیلنے کی جگہ، ہے نا. اس لیے اس کو کہہ رہے اسم الزمان والمکان، ہے نا. یعنی اس سے ہم جو ہے نا وقت بھی بتا سکتے ہیں، اور اس سے ٹائم بھی، پلیس بھی بتا سکتے ہیں. تو ٹائم اور پلیس دونوں کو ہم جو ہے نا ایکسپریس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اس پیٹرن کے ذریعے سے. یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کے پاس؟ تو کھیلنے کی جگہ، تو ملعبن کا مطلب ہوگا کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت، ٹھیک ہے نا. اب اس پیٹرن کو اگر آپ سمجھ میں آ گئے تو بہت ساری چیزیں ہم نے آلریڈی پڑھی بھی ہے. فار ایگزامپل ہم نے لکھا ہوا، ہم کہتے ہیں کہ بھی لکھنے کے لیے کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ کتب یکتب. تو اب آپ خود مجھے بتا دو کہ بھی جس جگہ پر کوئی چیز لکھی جائے تو اس جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ مکتبن کہیں گے. اور یہ مکتبن بھی دیکھو آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو مکتبن مفعلون کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہوا مکتبن جو ہے نا اسم الزمان والمکان ہے. مکتبن کیا ہے؟ یہ اسم الزمان والمکان. ہاں، یعنی مکتبن کے 2 ترجمے اب ہم کر سکتے ہیں، ہے نا. اب تک جو ہے نا ہم صرف ٹیبل ہی پڑھ رہے تھے. مکتبن کا مطلب ڈیسک، لکھنے کی جگہ. لیکن لکھنے کی جگہ یا لکھنے کا وقت دونوں چیزیں پائی جاتی ہے اس کے اندر.
کیونکہ ہم اسم الزمان بھی کہہ رہے ہیں اس پیٹرن کو. ہم اس پیٹرن کے اندر دونوں چیزیں ٹائم اور پلیس دونوں کو کور کرتا ہے یہ پیٹرن. ٹائم اینڈ پلیس دونوں کو کور کرتا ہے یہ. تو لکھنے کی جگہ کو بھی مکتب کہہ سکتے ہیں اور لکھنے کی جگہ کو بھی مکتب کہہ سکتے ہیں. لکھنے کے ٹائم کو بھی ہم جو ہے نا مکتب کہہ سکتے ہیں اور لکھنے کی جگہ کو بھی ہم مکتب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پکانے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ طبخ یطبخ. تو پکانے کا وقت یا پکانے کی جگہ کو کیا کہنا چاہیے؟ مطبخ. مفعل مطبخ ہے کہ نہیں؟ تو مطبخ کیا ہے؟ یہ اسم الزمان والمکان. تو پکانے کا وقت یا پکانے کی جگہ. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا پینے کے لیے کیا لفظ ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جو ہے نا 2-4 الفاظ لیتے ہیں اور ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. پینے کے لیے کیا لفظ ہے؟ شرب یشرب. پینے کی جس جگہ پر پیا جائے اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ مشرب مفعل. تو مشرب کیا ہے؟ اسم الزمان والمکان. تو پینے کا وقت یا پینے کی جگہ دونوں کو مشرب کہہ سکتے ہیں. اب ہم سورۃ البقرہ میں یہ آیا ہوا یہ لفظ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ دعا کی تھی کہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہے، تو اللہ ان کو پانی کا انتظام فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی جو لاٹھی ہے وہ چٹان پہ مارو. اضرب بعصاک الحجر، ہے نا، اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو. فانفجرت منہ 12 عینا. تو وہ جو راک تھی، جو چٹان تھی، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم. دیکھو لفظ مشرب آیا ہوا ہے وہاں. قد علم کل اناس مشربہم. مشرب پینے کی جگہ. تو بنی اسرائیل کے جتنے قبیلے تھے 12 قبیلے، ہے نا، 12 قبیلے، 12 چشمے اللہ نے وہاں سے نکال دیے. تو قد علم کل اناس مشربہم. ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جو جگہ تھی، پانی جہاں سے ان کو حاصل کرنا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا چشمہ ہے، یہ ان کا چشمہ ہے، وہ ان کا چشمہ ہے. اس پر اپنے اپنے بورڈ لگا دیے انہوں نے، جس انداز میں لگانا تھا اس زمانے کے بورڈ. ٹھیک ہے نہیں. تو مشرب پینے کی جگہ یا پینے کا وقت. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی اب. تو اب جو ہے نا دیکھو داخل ہونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ دخل یدخلو. دخل یدخلو. جس جگہ سے داخل ہوا جائے یا داخل ہونے کی جگہ کو کیا کہیں گے؟ مدخل. مدخل. مفعل نا بیٹا. مدخل مدخل مفعل مفعل. پیٹرن کو پکڑنا. مفعل مفعل. مفعل مدخل. 2 پیٹرن ہے. اسم الزمان والمکان کے کتنے پیٹرن ہیں؟ 2. مفعل اور مفعل ہے نہیں. تو مدخل ابھی ہم کیا کہیں گے؟ ہم مدخل. کیا کہیں گے ہم؟ داخل ہونے کی جگہ یا داخل ہونے کے وقت کو کیا کہیں گے ہم؟ مدخل. ہاں جی مدخل. اچھا یہ دیکھو گو لکھنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ خرج یخرج. خرج یخرج. تو باہر جس جگہ سے باہر نکلا جاتا ہے مخرج. مخرج. دیکھو ایگزٹ ہے نا، ایگزٹ کو مخرج کہتے ہیں عربی میں، اور انٹرنس کو مدخل کہتے ہیں عربی میں. تو مدخل و مخرج یہ دونوں بھی اسم الزمان والمکان. مفعل مفعل مفعل. مدخل مخرج مطبخ مأکل مشرب مکتب ملعب. یہ سارے جو ہے نا یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم الزمان والمکان. اسم الزمان والمکان. اس سے زمانہ بھی نکلتا ہے اور اس سے پلیس بھی نکلتی ہے. اس عمل جو بھی کام کیا جا رہا ہے، جس جگہ پہ کیا جا رہا ہے، جس ٹائم پہ کیا جا رہا ہے، وہ دونوں جو ہے نا ان دونوں کو بتاتا ہے یہ پیٹرن ہے نہیں. آپ کوئی بھی لفظ لے لو ثلاثی مجرد کا، یعنی 3 لیٹر ورب، اور وہاں سے یہ جو ہے نا پیٹرن کے وزن پہ جو ہے نا نکال لو تو معاملہ جو ہے نا آپ کا. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ بھی رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے، دیکھو آپ نے ایک پیٹرن پکڑ لیا، ابھی اس کا فائدہ کیا ہو رہا بتاؤ. چلو ادھر دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے. اسم الزمان والمکان کا جو ہم نے مفعل یا مفعول کا جو پیٹرن سیکھ لیا، اس کا فائدہ کیا؟ ہم خود سے جو ہے نا الفاظ بنا سکتے ہیں. اب ہم تو رہنے کی جگہ کو کیا کہنا چاہیے؟ اب ہم نے رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ چلو اوکے. سکن یسکنو. اگر ہمیں یاد ہے کہ رہنے کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے، اس کا ماضی مضارع یاد ہے، تو آپ اس کا اسم الزمان یوں نکال سکتے. تو رہنے کی جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ سکن یسکنو. یا ٹھیک ہے، سکن رہنا. سکن یسکنو رہنا. جس جگہ پہ رہا جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے پھر ہم نے؟ مسکن. ہاں مفعولون کے وزن پہ بولو. مسکنون. مسکنون. رہنے کی جگہ یا رہنے کا ٹائم. جس جگہ پہ رہا جائے، جس پلیس پر رہا جائے، اس پلیس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسکنون. مسکنون. دیکھو گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں ہم، اردو میں استعمال ہوتا ہے مسکن. تو سکن اس کو مطلب رہنا. جس جگہ پہ کوئی انسان رہتا ہے اس کو مسکن کہتے ہیں ہم. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ہاں جی. ٹھیک ہے نہیں. اچھا
مرڈر کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربک میں؟ بولو. قتل يقتل. قتل یقتل. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس جگہ پر کسی کا قتل ہوا اس جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ مقتل. مقتلون. کس کے وزن پر؟ مفعلون. دیکھو تو مقتلون کہیں گے. تو پلیس آف مرڈر، قتل کی جگہ، قتل گاہ، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مقتل. اردو غزل میں بہت استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مقتل. مقتل کا مطلب قتل کی جگہ. قتل کی جس جگہ پر جس کا کسی کا قتل ہوا اس کو کہیں گے مقتل ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب جو ہے نا یہ ہم ہاں جی ایک ڈاؤٹ ہے. ہاں بولو بولو. یہ ابھی تک تو صرف جگہ ہی اور ٹائم تو نہیں بتایا. ہاں تو ابھی آئے گا، یہ جب درس پڑھیں گے تو سارا کچھ آ جائے گا اس میں. میں نے صرف بتا دیا آپ کو صرف. اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں جی جب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے ٹائم بھی نکلتا اور پلیس بھی. جب ہم درس پڑھیں گے تو اس میں ٹائم والے الفاظ بھی آئیں گے. صرف پیٹرن کو سمجھانا مقصد ہے میرا. تو ہم نے کیا بتایا اس میں زمانے والمکان کے کون سے پیٹرن بنائے ہم نے بتایا ہم نے؟ شرب شروع. نہیں اس میں زمان والمکان کے مفعلون اور مفعلون پیٹرن کو. پیٹرن کون سا ہے؟ مفعلون مفعل. مفعلون. تو ابھی تک ہم نے جو الفاظ پڑھے مفعلون مفعلون ہے نا، مطبخون ملعبون مشربون مأکلون مقتلون مسکنون، یہی پڑھا ہم نے. اب مفعلون کے وزن پر نہیں پڑھا ہے. عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو کہ مفعلون کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے کہ سورج ڈوبنے کی جگہ مغربن. دیکھو مفعلون کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ مغربن نہیں کہتے ہم عربک میں. کیا کہتے ہیں ہم؟ مغربن. یا مفعلون کے وزن پر، یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ یا سورج کے غروب ہونے کا وقت اس کو مغربن کہتے ہیں. سورج نکلنے کی جگہ یا سورج نکلنے کا وقت اس کو کہیں گے مشرقن. اب مشرق نہیں کہیں گے اب ہم، مفعل کے وزن پر، مفعل کے وزن پر آتا ہے یہ. مشرقن کیا ہے؟ مغربن اور مشرق. مشرقن ہے کہ نہیں؟ یہ مفعلون کے وزن پر ہے یہ، ہے نا. اسی طرح جو ہے نا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بھی بیٹھنا. بیٹھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ جلس یجلس. جلس یجلس. جس جگہ پر بیٹھا جائے بیٹھنے کی جگہ کو کیا کہیں گے اب ہم؟ مجلسن. اب ہم مجلسن کہتے ہیں. دیکھو مجلسن نہیں کہتے ہم، مجلسن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا اسم الزمان والمکان انہی دو پیٹرن میں گھومتے ہیں. یا تو مفعلون کے پیٹرن پہ چلتا ہے یا تو مفعلون کے پیٹرن پہ چلتا ہے. تو ہم مجلسن کہتے ہیں، مجلسن نہیں کہتے ہیں. ہم مغربن کہتے ہیں، مغربن نہیں کہتے ہیں. ہم مشرقن کہتے ہیں، مشرقن نہیں کہتے ہیں. تو مغربن، مشرقن، مجلسن، موضعن. وضع یدہ کا مطلب رکھنا. وضع یدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. جس جگہ پر کوئی چیز رکھی جائے یا جس ٹائم پر رکھی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ موضعن. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ موضعن. موضعن نہیں کہیں گے. یہ مفعلون کے پیٹرن پہ چلے گا، مفعلون نہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ دو ہی پیٹرن ہے ہمارے پاس ابھی اسم الزمان والمکان کے. دو ہی مفعلون اور مفعلون. کچھ الفاظ جو ہے نا مفعلون کے پیٹرن پر، کچھ الفاظ مفعلون کے پیٹرن پر آتے ہیں. اب ہم درس کو پڑھتے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھو عبادت کرنے کی جگہ کو، اچھا دیکھو سجدہ یسجد کا مطلب سجدہ کرنا. سجدہ کرنے کی جگہ یعنی اس کو کہتے ہیں مسجدن. یہ بھی مسجدن یہ نا اسم الزمان والمکان ہے. تو سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت دونوں کو مسجدن کہیں گے. جب مفعلون کے وزن پر ہے. مغربن، مشرقن، مجلسن، مسجدن، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. یس. اور ایک پیٹرن اور بھی ہے. وہ پیٹرن جو ہے نا جب ہم آگے بڑھیں گے تب آپ کو بتاتا ہوں. 3 پیٹرن ہو جائیں گے ہمارے پاس. ابھی 2 پیٹرن آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا ہم نے 2 پیٹرن ابھی اسم الزمان والمکان کے. دونوں پیٹرن بولو مجھے. مفعلون اور مفعلون. مفعلون اور مفعلون. مفعلون اور مفعلون. مفعلون اور مفعل. ہاں جی چلو اب آگے بڑھتے. تو المشرف الدرس السادس اب ہم سمجھ لیتے. یہ سمجھانا ضروری تھا تاکہ جو ہے نا آپ بات سمجھ آ جائے. یہ سبق کو ہم سمجھ لیتے اچھی طرح. المشرف، مشرف کہتے ہیں سپروائزر کو یا انسپیکٹر کو، جو بھی انچارج ہوتا ہے اس کو. تو انچارج کو عربی میں مشرف کہتے ہیں. سپروائزر بھی کہتے ہیں. آج کل کی لینگویج میں سپروائزر کہیں، انسپیکٹر کہیں، انچارج کہیں، سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. بعد تحیہ، تحیہ کا مطلب سلام کرنا. تحیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہم کہتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں عربک میں. تو بعد تحیہ یعنی السلام علیکم کہنے کے بعد. تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا مشرف نے سب سے پہلے، اور پوچھنے لگا انتم المشترکون فی رحلۃ الحج. اب یہ جو ہے نا اصل میں یہ حج کو جانے والے تھے. حج کا جو ہے نا ٹور تھا، بچوں کا جو ہے نا حج کا ٹور تھا. تو ان کا جو انچارج تھا ان سے پوچھنے لگا اسٹوڈنٹ سے کہ انتم المشترکون فی رحلۃ الحج. رحلتن کا مطلب ہوتا ہے جرنی، ٹریول، ٹور، ہے نا. تو حج کا جو ٹور ہے، حج کا جو ٹور جا رہا ہے ابھی،
تو کیا آپ ہی لوگوں نے حصہ لیا ہے اس میں؟ انتم المشترک، اشتراکہ کا مطلب شرکت کرنا، اشتراکہ یشترک کو اشتراک باب افتعال، کسی چیز میں شرکت کرنا، کسی چیز میں حصہ لینا، کسی چیز کو آج کل جو ہے نا، آج کل کی جو لینگویج ہے اس میں سبسکرائب کرنا کہتے ہیں کہ نہیں چینل کو، کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، یہ سبسکرپشن، کسی میگزین کا سبسکرپشن کر لینا، کسی چینل میں سبسکرائب کر لینا، اس کو بھی اشتراکہ کہتے ہیں ہم عربک میں. تو اشتراکہ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں حصہ لینا، جی پارٹیسپیٹ کرنا، کسی چیز میں حصہ لینا یا کسی چیز کو سبسکرائب کرنا، تو سارا اشتراکہ. تو انتم المشترکون فی رحلۃ الحج، کیا آپ ہی لوگ ہیں، کیا آپ ہی لوگوں نے حصہ لیا ہے رحلۃ الحج، حج کے ٹور میں، جو حج کا جو ٹور ابھی نکلنے والا ہے، تو کیا آپ ہی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے؟ تو احمد نے جواب دیا نعم، جی ہاں جی ہاں. المشرف ہو تو جو انچارج تھا وہ کہنے لگا، تو بریکٹ میں دیکھو، یعدہم وینادیہم، مشرف کیا کرتا ہے؟ عد یعد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، عد یعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ کرنا، کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، گننا، گنتی کرنا، ہے نا. ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، عد یعد، فعل افعال مضاعف افعال کے اندر پڑھا ہے ہم نے، عد یعد، جر یجر پڑھا ہوا ہے، حج یحج، یہ مضاعف افعال میں پڑھا ہوا ہے ہم نے بک 2 کے اندر اینڈنگ میں. تو عد یعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ کرنا، ہے نا. قرآن کے اندر آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کبھی بھی جو ہے نا اس کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو کور نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر، تو میرے عالم اللہ کی نعمتوں کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اب جو ہے نا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو دیکھو جو بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، الفاظ کے معنی بہت یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں یہ لفظ ہمیں کہاں کام آ جائے. قرآن پڑھیں گے تو ہر جگہ جو ہے نا قرآن پڑھیں گے تو ہمارے سارے پڑھے ہوئے الفاظ انشاءاللہ بک 1 بک 2 اور بک 3 کے سارے الفاظ آنا ہے اس میں قرآن کے اندر، ہے نا. تو عد یعد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا. وَإِن تَعُدُّوا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی الفاظ پڑھتا ہے، اگر میں کوئی آیت بتا دوں تو اس کو لکھ لیا کرو سائیڈ میں. دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہمیں وہ آیت بھی یاد کر لینی چاہیے، ڈائری نوٹ بک پہ لکھ لینی چاہیے وہ یہ آیت، ہے نا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها. میں یہ کرتا ہوں، میں زیادہ تر کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہے نا فیس بک پر اپنے جو ہے نا قرآن کی آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ ڈالتے رہتا ہوں. تو اس طرح کی آیت میں جو ہے نا ڈال دیتا ہوں عام طور پر. تو انشاءاللہ اس آیت کو بھی ڈالوں گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہے نا. تو یعدہم وینادیہم، تو وہ مشرف کیا کرتا ہے، سپروائزر ان کو گنتا ہے پہلے، 1 2 3 4 کتنے لوگ ہیں، کتنے بندے، وہ ینادیہم، اور ان کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے. نادا ینادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ندا دینا. ندا کہتے ہیں عربی میں آواز کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ندا، اور منادی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. منادی کا مطلب آواز دینے والا. تو کہتے ہیں کہ یعدہم وینادیہم، وہ جو ہے نا ان کو گنتا ہے اور ان کو آواز بھی دیتا ہے، بلاتا ہے کہ نمبر 1 آ جاؤ ادھر، احمد بھائی آ جاؤ. اچھا، ثم یقول، پھر کہتا ہے کہ انتم الآن، اب تو سب کو کاؤنٹ کرتا ہے اور سب کا نام بھی لیتا ہے. نمبر 1 احمد، نمبر 2 محمد، نمبر 3 خالد، نمبر 4 ایسا ایسا، سو آن سو فورتھ. تو سب کو جو ہے نا کاؤنٹ کرتا ہے اور ان کا نام لیتا ہے اور بلاتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ انتم الآن ثمانیۃ عشر. کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ انتم الآن ثمانیۃ عشر، ابھی آپ لوگ 18 ہو، 18، ابھی آپ لوگ 18 ہی ہیں. انتم الآن ثمانیۃ عشر، ابھی آپ لوگ کیا 18 ہے صرف، ہے نا. این حامد و عبد الباقی، 20 تھے نا تو ٹوٹل، میرا خیال ہے 20 لوگ تھے، تو اس نے کاؤنٹ کیا تو 18 ہی بنے. تو پوچھنے لگا کہ این حامد و عبد الباقی، حامد صاحب اور عبد الباقی صاحب یہ دونوں کدھر ہے؟ یہ ہمیشہ جو ہے نا پیچھے رہتے کہ یہ کدھر ہے. تو البرا، برا کہنے لگے. برا جو ہے نا نام ہوتا ہے، برا ایک صحابی کا نام بھی، البرا ابن عازب صحابی کا نام ہے. تو یہ برا جو ہے نا لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ نام ڈھونڈتے رہتے ہیں بچوں کا، بچیوں کا، ہے نا. صحابیوں کا نام جو ہے نا یونیک نیم ہے. دیکھو برا بہت سارے لوگ نہیں رکھتے، جانتے بھی نہیں ہے برا کو، برا ابن عازب، ہے نا. تو البرا، او برا کہنے لگا کہ حامد فی المطعم. چلو آپ بتاؤ مجھے، چلو. حامد فی المطعم، ہاں جی. اما عبد الباقی فقد ذهب الى المصرف. ہاں جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حامد جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں ہے، ہاں. اور جہاں تک کہ عبد الباقی کی بات ہے، ہاں، وہ ہاں کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ گئے بینک گیا ہوا ہے. بینک گئے. مصرف ہم نے بک 2 کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے. یس، بینک. مصرف کا مطلب ہوتا ہے بینک. عربی میں بنک بھی لکھتے ہیں آج کل جو ہے نا ماڈرن لینگویج میں، بینک کو بنک بھی لکھتے ہیں، با نون اور کاف، اور مصرف بھی لکھتے ہیں. بحرین کے اندر مصرف السلام ہے، السلام بینک، مصرف السلام میرے نام سے ہی بینک ہے پورا. وہ پیسے نہیں ہے لیکن میرے اس میں کچھ بھی، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ دیکھو اس لائن کے اندر، اچھا، سیاتیان بعد 10 دقائق انشاءاللہ. سیاتیانی
بعد 10 دقائق انشاءاللہ. اس ٹکڑے کا مطلب سمجھاؤ مجھے. وہ لوگ آئیں گے 10 منٹ کے بعد. ہاں وہ دونوں آئیں گے. سیاتی یعنی وہ دونوں 10 منٹ کے بعد آئیں گے. ہاں جی وہ دونوں 10 منٹ کے بعد آئیں گے. تو یہ مجھے بتا دو نا, حامد فی المطعم اما عبد الباقی فقط ذهب الى المصرف. یہاں اسم الزمان والمکان کدھر ہے اس لائن میں مل رہا ہے کیا آپ کو؟ مطعم. مطعم دیکھو اسم الزمان ہے کہ اسم المکان دونوں بھی ہے. یہ یس. کھانے کا ٹائم یا کھانے کی جگہ. مصرف. ہاں مصرف بھی ہے اس میں. مصرف صرف یصرف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کیش دینا, کسی کو پیسے دینا, ہے نا. تو مصرفن, تو مطعمن اور مصرفن دیکھو مفعلون اور مفعلون ایک ہی لائن میں دونوں پیٹرن استعمال ہوئے ہیں, مفعلون اور مفعلون. طعم یطعم کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا. اکل یاکل یعنی طعم یطعم کا مطلب اکل یاکل. تو جس جگہ پہ بیٹھ کے کھاتا ہے آدمی اس کو مطعم کہتے ہیں عربک میں, ہے نا. اور مصرفن مفعلون اسم الزمان والمکان دیکھو مطعمن و مصرفن انڈر لائن کرو دونوں کو. اچھا المشرف تو انچارج کہنے لگا سپروائزر, کیا کہا اس نے پڑھو. مستعدون انتم, کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ مستعدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیار ہونا, پریپیئر ہونا. آر یو پریپیئر, آر یو ریڈی, ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو الحسن حسن نے جواب دیا انشاءاللہ. تو علی نے کہا, بولو علی نے کیا کہا؟ متی السفر انشاءاللہ. کیا پوچھا اس نے علی نے؟ سفر کب ہے. ہاں سفر کب ہوگا, متی السفر, سفر کب ہوگا یعنی جو ہے نا ہم لوگ ٹیک آف کب کریں گے, ہے نا, ہم کب لیو کریں گے, کب نکلیں گے ہم. متی السفر انشاءاللہ, سفر کس دن ہوگا. تو کیا کہا یعنی کس ٹائم ہوگا, یعنی ہے نا کس ٹائم ہوگا, کتنے بجے جو ہے نا سفر کے لیے ہم نکلیں گے, یہ مطلب ہے اس کا. تو مشرف نے کیا کہا, المشرف و مشرف نے کہا, کیا کہا بولو. فی الساعة الثالثة بإذن اللہ. ہاں کتنے بجے نکلیں گے ہم؟ 3 بجے نکلیں گے باذن اللہ. باذن اللہ یعنی اللہ کی پرمیشن سے, اللہ اجازت دیں گے تو, کیونکہ ہر چیز جو ہے نا اللہ کی اذن سے ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا 1 گھنٹے کے بعد ہم جو ہے نا مٹی کے اوپر رہیں گے کہ مٹی کے نیچے رہیں گے, ٹھیک ہے نہیں. تو ہم گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں ایک لمحے کی بھی. 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے نا, 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے. 1 لمحے کے بعد جو ہے نا انسان ادھر یا ادھر, ابھی مٹی کے اوپر تھا, ابھی پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک چند لمحات کے بعد, چند وقفوں کے تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے نا مٹی کے نیچے ہو جاتا ہے وہ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو لمبی صحت دے, لمبی اچھی صحت دے, لمبی عمر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے, ان کی زندگی میں برکت دے, ان کی صحت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کے آل اولاد کو نیک اور صالح بنائے اللہ تعالیٰ, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جو ہے نا جنت میں سبھی کو جو ہے نا سب کو, ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب سے ہماری جنت میں ملاقات کروائے. دنیا میں تو ناممکن ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا ہمیں جنت میں جمع فرمائے, آمین. اچھا تو احمد نے کیا کہا کہ این نلتقی, ہم کدھر ملاقات کریں گے. التقا یلتقی کا مطلب ہوتا ہے لقاء. لقاء پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے, لقاء اللقاء ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں, پھر ملیں گے ہم. تو سی یو اگین ہم کہتے ہیں, سی یو, تو سی یو کا عربی میں کہتے ہیں اللقاء. اللقاء کا مطلب سی یو, پھر ملاقات ہوگی. تو التقا یلتقی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ این نلتقی, ہم کدھر ملاقات کریں گے, مطلب کہاں پر ہم جو ہے نا ملیں گے سب لوگ. ایک اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, سب کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے کہ نہیں, تو ہم کدھر ملیں گے. این نلتقی, ہم کدھر ملیں گے. تو المشرف و مشرف نے کیا کہا, چلو پڑھو. نلتقی فی موقف السیارات بالجامعات. نلتقی, التقا یلتقی التقاء افتعالا, آگے پڑھیں گے ہم باب افتعال, باب استفعال, باب انفعال, باب تفاعل, ہے نا, باب تفاعل. یہ جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, پڑھتے پڑھتے ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں, ہے نا. چلو تو نلتقی فی موقف السیارات بالجامعات, ہم لوگ ملیں گے. ہم لوگ ملیں گے کہاں پر ملیں گے. وقف یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ, کھڑے ہونا, رک جانا. وقف یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ, انا واقف انا جالس. تو وقف یقف کا مطلب کھڑا ہونا یا رک جانا. تو جہاں گاڑیاں رکتی ہیں, گاڑیوں کی پارکنگ کو موقف کہتے ہیں عربک میں. موقف. وقف یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا, رک جانا. تو گاڑیاں جہاں لے جا کر پارک کر دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ موقف السیارات. موقف السیارات. تو موقف, تو کہہ رہے ہیں کہ موقف دیکھو کیا ہے, یہ اسم الزمان والمکان ہے کہ نہیں, موقف. مفعولون کے وزن پر ہے کہ نہیں ہے, موقف. تو نلتقی فی موقف السیارات بالجامع. دیکھو کتنے الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں ہم, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کس پیٹرن پر ہے اور اس پیٹرن کا نام کیا ہے. تو اب ہم نے الحمدللہ اس لیسن میں ایک نیا پیٹرن پڑھا ہے, اس پیٹرن کا نام ہے اسم الزمان والمکان.
مفعل مفعل. اور ایک پیٹرن پڑھیں گے ابھی ہم آگے بتائیں گے. چلو تو یجب ان تکونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو اس کا؟ یجب ان تکونوا, you have to be there. یجب ان تکونوا, ضروری ہے کہ آپ. یجب ان پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے Yes. بک 2 کے اندر؟ یجب ان یجب ان یجب ان, Yes. ضروری ہے کہ تم ایسے ہو, Must, ضروری ہے کہ have یو to. مسٹ, یو شوڈ, یو ہیو ٹو, ہے نہیں؟ اس معنی میں پڑھا ہے کہ نہیں یجب. Yes, تو yes. یجب ان تکونوا هناك, ضروری ہے کہ آپ لوگ وہاں پر موجود ہوں, ہے نا. یو ہیو ٹو بی دیئر. کہاں کب؟ قبل موعد السفر, سفر کے وقت سے. وعدہ یعدو کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا. وعدہ یعدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل معطل. دیکھو فعل معطل ہے کہ نہیں وعدہ یعدو, حرف واو ہے کہ نہیں حرف علت اس میں. اچھا تو وعدہ یعدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا, کسی چیز کا وعدہ کرنا یا کسی ٹائم کا وعدہ کرنا کہ میں اتنے بجے وہاں ملوں گا, ہے نا, تو اس جگہ پر ملوں گا, اتنے بجے ملوں گا. تو آپ پرامس کر رہے, وعدہ کر رہے کسی ٹائم کا یا کسی پلیس کا. تو میں نے, انہوں نے پلیس, ہے نا, تو کہہ رہے کہ بھی تو سفر کا وعدہ کیا ہوگا, بدر ہے نا. تو موعدن کا مطلب عربک میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم, ہے نا. موعدن کا عربک میں کیا کہیں گے؟ موعدن کا مطلب ٹائم. جو ٹائم جو ہے نا, جس ٹائم کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں موعد. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھی جو ہے نا بس صبح صبح ہوتے ہی جو ہے نا ان پر عذاب ہونے والا ہے نا. عام طور پر اللہ کا جو عذاب آیا کرتا تھا پرانی پچھلی قوموں پر, اور آج بھی جو ہے نا جو بھی اللہ کا عذاب آتا ہے زلزلے کی شکل میں اور یہ سیلاب, زیادہ تر رات میں عذاب آتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ پچھلی قوموں میں جتنوں پر بھی عذاب آئے سب رات میں آئے, صبح صبح فجر سے کچھ پہلے. یہ ٹائم ہوتا تھا, اور نبیوں کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو, فالوورز کو جو ہے نا اس گاؤں سے جو ہے نا باہر لے کر چلے جاؤ, ہے نا. تو ان کو پہلے گاؤں کو خالی کروا دیا جاتا تھا ان سے, ایمان والوں سے. بعد میں صرف مجرم لوگ بستے تھے اور اللہ تعالیٰ اس آبادی پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے تھے جس شکل میں بھی ہو, ہے نہیں. تو عام طور پر صبح سے کچھ پہلے, فجر سے کچھ پہلے جو ہے نا عذاب آیا کرتا تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا اسی ٹائم پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. ان موعدہم الصبح, ان کے جو عذاب کا جو ٹائم ہے وہ صبح ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ابھی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہے. تو رات میں یہ وہی نازل ہوئی ہوگی کہ بس صبح صبح ان پر آنے والا, تم لوگ نکل جاؤ ایسے. تو موعدن کا مطلب ٹائم. تو کہہ رہے ہیں کہ بھی یجب ان تکونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة, کہ ضروری ہے کہ آپ لوگ وہاں موجود رہیں سفر کے ٹائم سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے. نصف ساعت کا مطلب آدھا گھنٹہ, سفر کے موعد سے آدھا گھنٹہ پہلے. قبل موعد السفر بنصف ساعت, سفر کے وقت سے آدھا گھنٹہ قبل آپ لوگ ضروری ہے کہ وہاں پر موجود رہیں. کلیئر ہے کیا ترجمہ؟ چلو آگے بڑھو. ہاتو حقائبکم, حقائب جمع ہے حقیبتن کی. بیگ, حقیبتن کا مطلب بیگ, سامان سفر, ہے نا, جو اٹیچی ہوتی ہے, بیگ ہوتا ہے, اس کو حقیبہ کہتے ہیں. اس کی جمع حقائب, لگیج, بیگیج, ہے نا. تو ہم نے حقیبہ تو بہت پڑھا تھا, اس کی جمع حقائب ہے. تو ہاتو حقائبکم کیا مطلب ہے؟ اپنا لگیج لاؤ, اپنا لگیج لاؤ. وزعوها في السيارات, ضعو فعل امر ہے. وضع یضع سے فعل امر ضع, یہ وضعو نہیں ہے, ضعوها, اور حرف عطف ہے واو. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے, اینڈ والا. اور ضعوها, اور ان حقائب, ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حقائب کی طرف, بیگ کی طرف نہیں جا رہی. بیگ کہاں ہے؟ بیگ لکھا ہوا ہے کہیں پر وہاں؟ حقائب ہے تو حقائب کی طرف بولنا چاہیے نا, بیگ کی طرف کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر لفظ کی طرف جا رہی ہے بیٹا. وضعوها, ہا کی جو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بیگ کی طرف نہیں, حقائب کی طرف, میننگ کی طرف نہیں لوٹتی ہے ضمیر. جو لفظ مینشن ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے ہمیشہ. جو انگلش یا اردو کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں ادھر تو لوٹاتے ہیں ضمیر. اچھا چلو, ہاں تو یاد رکھنا اس چیز کو. ابھی اس چیز کو اکثر لوگ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں, وہ بیگ کی طرف لوٹ رہی, بیگ کی طرف نہیں لوٹ رہی. اس ہاں کی ضمیر بیگ کی طرف تھوڑی, حقائب کی طرف لوٹ رہی نا, لفظ حقائب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ نہیں. چلو تو ہاتو حقائبکم وضعوها فی السیارۃ الواقفۃ امام مدخل المہجع. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو؟ وزعوها في السيارات فی السیارۃ, في السيارات الواقفة. ہاں جی, سمجھ آ رہی بات آپ کو یا میں سمجھا دوں؟
کوئی لفظ ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے؟ سیارہ معلوم ہے, واقفہ معلوم ہے, امام معلوم ہے, مدخل معلوم ہے, مہجا معلوم ہے. چلو پھر ترجمہ کرو اس کا, اب سارے الفاظ معلوم ہے نا. وَزَعُوهَا ہاں جی, اور انہیں لو, رکھ دو ان کو. وداعیتوں کا مطلب رکھ دینا. رکھ دو. وداعیتوں کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کیپ اینڈ پٹ, ٹو کیپ ٹو پٹ. اور ان حقائب کو رکھ دو, ان بیگوں کو رکھ دو, ان لگیج کو رکھ دو. تو لگیج کے لیے عربی میں حقیبہ استعمال ہوتا ہے. لگیج کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں؟ حقیبہ. ہاں, تو اپنا جو لگیج ہے وہ رکھ دو. کہاں پر رکھ دو؟ ہاں یعنی الحقائبہ, لگیج کو رکھو. کہاں پر رکھنا اب؟ کار پارکنگ میں. نہیں, فی السیارتی. اوکے, جو ہاں جو گاڑی میں رکھ دو. گاڑی میں رکھو. جو وضعوها فی السیارتی, اس کو گاڑی میں رکھ دو. کس گاڑی میں؟ کہاں پر ہے؟ الواقفتی, جو کہ کھڑی ہوئی ہے. الواقفتی جو کہ کھڑی ہوئی ہے, صفت ہے اس کی سیارہ کی. وقفہ یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. اسم الفاعل واقفن, اسم الفاعل وقفہ یقف کا اسم الفاعل کیا آتا ہے؟ واقفن. اور مؤنث واقفتن. واقفتن. تو الواقفہ جو لفظ ہے یہ صفت ہے, نعت ہے. یہ لفظ السیارہ کی نعت ہے, یہ صفت ہے. یہ اور سیارہ منعوت ہے, نعت اور منعوت والا معاملہ ہے, صفت اور موصوف والا ہے. تو رکھ دو ان حقائب کو فی السیارتی, گاڑی کے اندر, الواقفتی جو کہ کھڑی ہوئی ہے. جو کہ کھڑی ہوئی ہے. کہاں پر کھڑی ہوئی؟ چلو, ہاسٹل کے انٹرنس کے سامنے. ہاسٹل کے انٹرنس کے سامنے. تو دیکھو اس میں جو ہے نا, یہ اس کے اندر ڈھونڈو ذرا, اسم الزمان والمکان کدھر ہے اس پورے پیراگراف میں؟ مدخل. شروع سے نلتقی فی موقف سیارہ سے ڈھونڈو ذرا, اسم الزمان والمکان کہاں کہاں ہے یہاں پر. ہر لفظ پہ غور کرو. موقف اسم الزمان والمکان ہے. موقف وقفہ یقف, کھڑے ہونا, کھڑے ہونے کی جگہ. موقف. اور ڈھونڈو, انڈر لائن کرو اس کو. موعد. وعدہ یعد, وعدہ کرنا. جس جگہ کا, جس ٹائم کا وعدہ کیا گیا اس کو موعد کہتے ہیں. تو اس کو انڈر لائن کرو اور ڈھونڈو کہاں ہے اسم الزمان والمکان. مدخل. ہاں جی, مدخل بھی جو ہے نا, دیکھو اسم الزمان والمکان ہے, مفعلون کے وزن پر ہے کہ نہیں. مہجعن بھی جو ہے نا اسم الزمان والمکان ہے. مہجعن, حجع یحجعو, آرام کرنا. مہجع یحجعو, مہجعن, آرام کرنے کی جگہ. ہاسٹل کو کہتے ہیں عام طور پر عربک میں. دیکھو کتنے الفاظ ہیں. تو مدخل, مہجعن, موقف. تو مفعل مفعل چل رہا ہے کہ نہیں. موقف شروع میں, موقف مفعل. موعد السفر, موعد مفعل. مدخل مہجع, مدخل مفعل, مہجع مفعل. تو مفعل مفعل. اسم الزمان والمکان ہے. یہ پیٹرن دونوں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. چلو, نائف نے کیا کہا؟ نائف نے کہا کہ لما یأتی زملاؤنا الساکنون فی المہجع الثانی. لما یاتی کا مطلب اب تک نہیں آیا ہے, یعنی اب تک نہیں آیا. لما کا مطلب اب تک نا, ناٹ یٹ. ہم نے بک 2 میں پڑھا ہے کہ نہیں, لما اب تک نہیں گیا. لما یذهب, میں اب تک نہیں سمجھا. لما افہم, میں نے اب تک نہیں سمجھا. تو کیا کہتے ہیں ہم؟ لما کہتے ہیں, یعنی الی الان کا مطلب. بک 2 میں ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں, لما. لما یعنی الی الان, میں نے اب تک نہیں سمجھا. لم افہم الی الان, یا لما افہم. یہ لما حتی الان کے معنی میں آتا ہے, الی الان کے معنی میں آتا ہے. میں اب تک نہیں گیا تو کیسے کہتے ہیں ہم؟ لما اذهب, یا تو لما اذهب یا لم اذهب الی الان, ایسا کہیں گے ہم. تو وہ اب تک نہیں آیا تو کیسے کہیں گے ہم؟ لما یأتی. لما یأتی, یا تو پھر لم یأتی الی الان. اگر لما کو ہٹا دیں تو لم کو لگا دیں گے ہم. لم یأتی الی الان, اب تک نہیں آیا. تو کہہ رہے کہ لما یأتی زملاؤنا, ہمارے جو کولیگس ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, وہ اب تک نہیں آئے ہیں. الساکنون, جو کہ رہتے ہیں. کہاں پر رہتے ہیں؟ فی المہجع الثانی, ہاسٹل نمبر 2 کے اندر. ہاسٹل نمبر 2 کے اندر جو ہمارے کولیگس ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, وہ اب تک نہیں آئے ہیں. کلیئر ہے کہ یہ؟ ہاں جی. چلو, المشرف جو انچارج تھا, مشرف سپروائزر, اس نے کیا کہا؟ اولئک سیلحقون بنا عند محطۃ القطار القدیمۃ. اولئک وہ لوگ, اولئک کا مطلب وہ لوگ, سیلحقون بنا, ہم سے آ کر مل لیں گے ہم کو. they will join us, they will join us. لحق یلحق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جوائن کر لینا. مطلب کوئی بندہ آگے نکل گیا, آپ پیچھے پیچھے جا کر جو ہے نا تھوڑا سا تیز چلے گئے, اور اس کو جا کر جو ہے نا آپ اس سے جا کر مل گئے, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں لحق یلحق, to join someone, ہے نا, کسی سے جا کر مل جانا, کسی سے جا کر جو ہے نا کسی کو جا کر
ज्वाइन कर लेना या जाकर उनको पकड़ लेना, है ना। कोई कुछ लोग जो है ना पहले निकलते हैं, कुछ लोग बाद में निकलते हैं, लेकिन जो है ना पीछे वाले थोड़ा सा तेजी से जाते हैं या तेज गाड़ी से जाते हैं और जाके आगे वालों के बराबर मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं अरबिक में लहिका। हाँ, ये जो है ना कुरान में भी ये बहुत मशहूर लफ्ज है लहिका यलहक़ु। तो हम पढ़ते हैं उलाइका सयलहक़ु, लहिका यलहक़ु बा के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन बा प्रीपोजिशन के साथ, बा प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। लहिका बा, लहिका यलहक़ु बा के साथ इस्तेमाल होता है। सयलहक़ून बिना, वो लोग हमसे आकर मिल जाएंगे, वो लोग हमारे साथ आकर मिल जाएंगे। इंद, कहाँ पर, इंद महत्तिल क़ितारिल क़दीमती, क़ितार का मतलब होता है ट्रेन, है ना। महत्ता का मतलब होता है ट्रेन की, ट्रेन का स्टेशन, पुराना ट्रेन स्टेशन, है ना। पुराना ट्रेन स्टेशन जो है वहां आकर ये लोग हमसे हमारे साथ मिल जाएंगे। तो महत्ततुन जो है ना, हत्ता यहुत्तो का मतलब होता है कहीं पर सवारी को खड़ा करना या कहीं पर उतरना। हत्ता यहुत्तो का मतलब क्या होता है, उतरना, कहीं पर उतरना। नज़ल यंज़िलु का माने में कहीं जाकर क़याम करना, कहीं जाकर स्टे करना, कहीं जाकर जो है ना कुछ देर के लिए रुकना। जैसे हम जो है ना अब ट्रेन आती है और रुक जाती है वहां, है ना। तो इसी तरह जो है ना, तो ट्रेन जहां पर आकर रुकती है, तो आमतौर पर ट्रेनें कहाँ आकर रुकती है, एक उनका स्टॉप होता है, तो हम स्टैंड नहीं कहते या स्टॉप नहीं कहते, उसको स्टेशन कहते हैं हम, डिफरेंशिएट करने के लिए। बस जहाँ खड़ी होती है उसको हम कहते हैं बस स्टॉप, लेकिन ट्रेन जहाँ खड़ी होती है उसको ट्रेन स्टॉप नहीं कहते हैं, ट्रेन स्टेशन कहते हैं। अलग लफ्ज है। इसी तरह अरबिक में भी जो है ना अलग लफ्ज है दोनों के लिए। जहाँ बस खड़ी होती है उसको मौक़िफ, और जहाँ ट्रेन खड़ी होती है उसको महत्ता, है ना, स्टॉप एंड स्टेशन, है ना। और प्लेन जहाँ पर खड़ा होता है उसको मतार। सारे अल्फाज अलग अलग है ना, इंग्लिश में भी अलग अलग लफ्ज है, अरबी में भी अलग अलग लफ्ज है। तो महत्ततुन, तो हत्ता यहुत्तो इसका मादी मुदारे क्या है, हत्ता यहुत्तो। तो उसका इस्म, अब ये मैंने कहा था आपसे कि एक पैटर्न और भी है, तो मफ़अलुन और मफ़इलुन दो पैटर्न बताया था आपको मैंने, एक पैटर्न और मक़बरतुन, इसी तरह जो है ना मग़सलतुन, है ना, ये भी एक पैटर्न है ना। तो महत्ततुन जो है ना ये भी एक पैटर्न है उसका, तो इस्म ज़माने वल मकान का। तो कभी कभी जो है ना इस पैटर्न के आखिर में जो है ना ता मरबूत आती है, ये जो तानीथ है कि नहीं, मग़सलतुन, गसल यग़सिलु का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री करना, धोना कपड़ों को, ठीक है, किसी भी चीज को धोना। लेकिन जहां पर कपड़े धोए जाते हैं, लॉन्ड्री इंग्लिश में जो लॉन्ड्री कहते हैं उसको अरबी में कहते हैं मग़सला, मग़सलतुन, गसला यग़सिलु से मग़सलतुन। तो मग़सलतुन ये भी जो है ना इस्म ज़माने वल मकान है, मग़सलतुन। कबरा यक़बुरु का मतलब किसी को दफन करना, टू बेरी समवन, है ना, किसी को दफन करने को अरबी में क्या कहते हैं, कबरा यक़बुरु, यानी दफन यदफिनु, दफन यदफनु, दफन यदफनु, है ना, दफना यदफनु, है ना, या कबरा यक़बुरु, दोनों भी होते हैं। तो कबरा यक़बुरु का मतलब किसी को कब्र में डालना, लेकिन जहां पर कब्रों, जिस जगह पर लोगों को कब्र डाला जाता है जमीन, उसको कहते हैं मक़बरतुन। तो मक़बरतुन, मग़सलतुन, दरस यदरुसु का मतलब होता है स्टडी करना, हाँ जी। लेकिन जिस जगह पे जाकर इंसान स्टडी करता है उसको कहते हैं मदरसतुन। तो मदरसतुन, मग़सलतुन, मक़बरतुन, ये जो है ना ये भी जो है ना इस्म ज़माने वल मकान का ये थर्ड पैटर्न है। ये इसका मतलब मफ़अलुन, मफ़इलुन, मफ़अलतुन, है ना। तो ता मरबूता के साथ भी इस्तेमाल, तो इसका मतलब जो है ना तीन पैटर्न याद रखो कम से कम, है ना, मफ़अलुन, मफ़इलुन, मफ़अलतुन, ठीक है ना। तो मफ़अलतुन के वजन पर मग़सलतुन और मदरसतुन और मक़बरतुन, ठीक है ना, और महत्ततुन भी वही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो इब्राहिम ने कहा कम हुम, बोलो वो लोग कितने हैं, वो लोग कितने हैं, कम हुम, हाउ मेनी आर दे। तो मुशरफ ने जवाब दिया अल मुशरफु हुम अशरतुन, हुम अशरतुन, अशरतुन नहीं बोलना इसको, आशरातुन, आशरातुन, ये अशरतुन नहीं, है ना, सादिस अशर, है ना, अशरुन, अशरत, अशरुन और आशरातुन, है ना। कुरान के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, तिल का अशरातुन कामिलतुन, है ना। जो हज के अंदर बताया गया कि हज के अंदर जो है ना कोई किसी को वायलेशन हो जाए तो उसको रोज़ा रखना है पेनल्टी के तौर पर। तो फरमाया कि कुछ रोज़े यहाँ रखना है, कुछ रोज़े जो है ना अपने वतन पहुँच के रखना है। तो फरमाया कि तिल का अशरातुन कामिलतुन, ये 10 रोज़े हो जाएंगे पूरे। तो वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तिल का अशरातुन कामिलतुन। तो अशरातुन का मतलब 10, हुम अशरातुन वो टोटल 10 है। तो अम्र ने कहा, हाँ अम्र ने कहा
نحن ذاهبون في اليوم السابع. کیا کہا اس نے؟ ہم لوگ جانے والے ہیں 7ویں دن، ہے نا؟ ہم لوگ جا رہے ہیں، نحن ذاہبون، یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا جو سفر ہو رہا ہے ابھی، ہمارا جو سفر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جب نکل رہے ہیں کہ نہیں، ابھی پورا ٹور نکل رہا ہے، تو وہ یہ اب عمر نے ایک بیچ میں ایک نئی بات بتا دی ایک، کہ بھی ہم لوگ جو جا رہے ہیں ابھی، تو کون سے دن جا رہے ہیں ہم لوگ؟ 7ویں دن، یعنی 7 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں. اور حج کب ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، کہ نہیں؟ حج ہوتا ہے، مین جو حج ہوتا ہے کون سے دن ہوتا ہے؟ 9th کو جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے نا ڈپارچر. نہیں 9 ذی الحجہ کو جو ہے نا وقوف عرفہ ہوتا ہے نا؟ تو اصل جو رش شروع ہوتا ہے حج کا، وہ 1 ذی الحجہ سے بہت زیادہ رش شروع ہو جاتا ہے نا، 1 2 3، کیونکہ اصل جو حج جو ہے نا 9 کا ہوتا ہے، الحج عرفہ، ہے نا؟ اصل جو حج شروع ہوتا ہے وہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ عرفہ سے لازماً جو نا عرفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں پر. تو 9 اور 10 ہے نا، تو 7 تاریخ کو، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 7ویں تاریخ کو جا رہے ہیں 7 ذی الحجہ کو، تو اس وقت وہاں پر بہت رش رہے گا، کیونکہ اصل رش وہی سے ٹائم 7 تاریخ سے زیادہ رش شروع ہو جاتا ہے وہاں پر، ہے نا؟ کیونکہ ایک دن کے بعد جو ہے نا پھر 9 اور 10 جو ہے نا اصل حج ہوتا ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے، تو عمر نے ایک نئی بات جو ہے نا تھوڑا سا بیچ میں، تھوڑا سا کسی کو بولنے کا شوق رہتا ہے نا، تو اس کو تھوڑا بھی چانس ملا تو وہ اپنی بات جو ہے نا بولنا ہی چاہتا، میری طرح ہی جو ہے نا کچھ لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو عمر نے کہا کہ نحن ذاہبون فی الیوم السابع، ہم لوگ جو جا رہے ہیں وہ کون سے دن جا رہے ہیں؟ 7th ڈے، یعنی ذو الحجہ کی 7 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں. اخشا ان یکون الزحام شدیدا، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے، آئی ایم افریڈ. خشیہ یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے؟ خافہ یخاف، یعنی ڈرنے کے لیے 2 لفظ عربی میں یاد رکھو، خافہ یخاف اور خشیہ یخشا. خافہ یخاف جو ہے نا کون سے باب سے؟ خافہ یخاف، سمع اسمعو سے. ماضی مضارع دونوں میں الف ہو تو سمع، ہاں جی، فعل معطل ہے کہ نہیں ہے؟ خافہ یخاف، ماضی میں بھی الف اور مضارع میں بھی الف، اگر دونوں میں الف ہوتا ہے تو اس کو سمع یسمع کہتے ہیں. مثلا خویفہ یخوفو ہے اصل میں، وہ نام ینام، دونوں میں الف ہے کہ نہیں؟ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. تو دونوں میں الف ہو تو کیا کہتے ہیں ہم؟ باب سمع. اور اس کا اوریجنل ہے کہ نوم ینوم، نامہ اصل میں نومہ، خافہ اصل میں خوفہ. تو نام ینام، نوم ینوم، خافہ یخاف، خوفہ. تو ڈرنے کے لیے 2 لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ استعمال یاد رکھو، خافہ یخاف اور خشیہ یخشا. اب خشیہ یخشا جو سمع اسمعو سے، یہ تو ہے نا خشیہ یخشا، خشیہ یخشا جو ہے اصل میں. تو اخشا ان یکون الزحام، زحام کا مطلب رش، کراؤڈ، ہے نا؟ بھیڑ. جی. تو اخشا ان یکون الزحام شدیدا فی المطاف والمسعى، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہ بھیڑ زیادہ نہ ہو، ہے نا؟ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑ زیادہ نہ ہو. ان یکون الزحام شدیدا، کہ بھیڑ جو ہے نا شدید نہ ہو، شدید زحام نہ ہو، زیادہ بھیڑ نہ ہو. کہاں پر؟ فی المطاف والمسعى. فی المطاف، طاف یطوف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا. طاف یطوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا. ہاں، طاف یطوف، نصر ینصر، ہے کہ نہیں؟ اور سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے سعی کرنا. ہم طواف اور سعی کرتے کہ نہیں حج اور عمرہ میں جاتے ہیں، تو اصل تو وہی ہے، طواف اور سعی، ہے نا؟ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. تو سعی یسعی یہ بھی فعل معطل ہے، اور طاف یطوف یہ بھی کیا ہے؟ فعل معطل ہے. طاف یطوف، طاف یطوف معطل العین، اور سعی یسعی معطل اللام، معطل اللام ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو طاف یطوف اور سعی یسعی دونوں فعل معطل ہے. تو ان کا جو ہے نا اسم الزمان والمکان اس پیٹرن پہ آتا ہے. مطاف، یہ اسم الزمان والمکان ہے. مطاف، طاف یطوف سے طواف کرنے کی جگہ کو کہیں گے مطافن. یہ بھی جو ہے نا اسم الزمان، یہ فعل معطل کا پیٹرن ہے. یہ فعل معطل کا پیٹرن کیا ہے؟ مطافن، ہے نا؟ اچھا، مطافن. اور جو ہے نا سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. تو دوڑنے کی جگہ کو کہیں گے مسعی. جہاں پر جس جگہ پہ سعی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسعی کہتے ہیں. تو یاد رکھنا، یہ جو دیکھا ہوگا آپ نے کعبہ ہے، اور اس کے آل اراؤنڈ جو ہے نا اوپن اسپیس ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، تو اس کا نام عربک میں کیا ہے؟ مطاف. مطاف کیوں مطاف ہے؟ طاف یطوف کا مطلب طواف کرنا. تو وہ طواف کرنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مطاف. اور صفا اور مروہ کی جو لوگ دوڑتے ہیں وہاں پر، اس کو دوڑنے کو عربی میں کہتے ہیں سعی، سعی یسعی. تو جس جگہ پہ دوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسعی. تو یہ جو ہے نا فعل معطل کے جو ہے نا یہ اسم الزمان والمکان ہے. یہ
تو ان کو یاد رکھنا. مطافن ابھی جب ہم آگے ایکسرسائز میں بہت سارا پڑھیں گے تو میں زیادہ نہیں پڑھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, صرف تھوڑا سا میں نے آپ کو چاہا کہ سمجھا دوں اسم الزمان والمکان کو, اور ڈیپتھ میں ہم جو ہے نا اور بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ فعل معطل کی پریکٹس کریں گے, فعل معطل جو ہے نا اس کے اسم الزمان والمکان کو اور اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ, اس کے اصل جو ہے نا ڈیپتھ میں جائیں گے. اچھا المشرف ہو, بس ہم اسی پہ ختم کریں گے, اس لائن پیراگراف کو ختم کر کے ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو المشرف ہو, مشرف نے کہا, بولو چلو لا آگے. تخف. لا تخف, خاف یخاف سے فعل امر خف, اور فعل نہیں لا تخف, ڈرو نہیں. لا تخف ڈونٹ بی افریڈ, ڈرو نہیں. اللہ المیسر, اللہ آسانی کرنے والا ہے. یسر یسر تیسیرا, آسانی کرنا, باب تفعیل ہے یہ. یسر کہتے ہیں آسانی کو. ان مع العسر یسرا, فان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر بھی ہے, عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. یعنی دنیا میں صرف اللہ نے دکھ اور غم نہیں رکھا ہے, دنیا میں اگر دکھ ہے تو سکھ بھی ہے, دنیا میں اگر غم ہے تو خوشی بھی ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, خودکشی نہیں کرنی چاہیے, حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. چاہے غموں کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے آپ پر تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تمہیں جو ہے نا ٹیسٹ کریں گے, ہم تمہارا تمہیں پرکھیں گے ہم, ہے نا. تو کبھی انسان کے جو ہے نا کبھی پیسوں کا لاس ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے نا کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو جو ہے نا چاہے جان کا مال ہوتا ہے, جان کا نقصان ہو جاتا ہے, مال کا نقصان ہو جاتا ہے, تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے. تو انسان نے کیا کرنا چاہیے؟ گھبرانا نہیں چاہیے. غم تو ہوتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے, جس پر گزر رہی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, لیکن اللہ سے صبر مانگنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. اور نماز میں اللہ سے خوب جو ہے نا نماز میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر دے, اللہ ہمیں صبر دے. اللہ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز و صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو ہمت اور حوصلہ کہاں سے ملتا ہے ہم کو؟ اگر مصیبت آ جائے لائف میں تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ نماز کی پابندی کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہمت آتی ہے, جینے کا حوصلہ ملتا ہے. جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہے اور ہمارا رزق دینے والا ہے اللہ ہے, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں پیدا کیا, وہی ہمیں رزق دے گا, وہی ہمارے لیے مستقبل کے اسباب کو کھڑا فرمائے گا. تو جن لوگوں کو یہ پتہ ہے وہ گھبراتے نہیں, خودکشی نہیں کرتے. جن کو پتہ نہیں ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں, حالات سے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو مسلمان سوسائڈ نہیں کرتا ہے, مسلمان جو ہے نا خودکشی نہیں کرتا ہے, مسلمان اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے نا. ایمان والا بندہ جو ہے نا اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. تو فرمائے کہا کہ انہوں نے کہ لا تخف, ڈرو نہیں, اللہ المیسر, اللہ ہی آسانی کرنے والے ہیں. یسر یسر تیسیرا, یسر یسر تیسیرا, ہے نا, اس کو کہتے ہیں باب تفعیل ہے یہ, ہے نا, آسانی کرنا, ہے نا. ہم جیتے ہیں یسرنا القرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ بچپن میں, تو وہ یہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, سورۃ القمر کے اندر ہے یہ آیت. سورۃ القمر میں 4 بار آئی ہے یہ آیت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ایسے 4 مرتبہ آئی ہے, اسے ریپیٹ ہوئی 4 مرتبہ. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ عربی کے ایکسپرٹ ہو تبھی قرآن سے نصیحت ملے گی. اگر آپ کو قرآن سے کچھ سیکھنا ہے, اپنا دین سیکھنا ہے آسانی سے, تو اس کے لیے کوئی عربی کا ماہر ہونا ضروری نہیں. آپ ترجمہ پڑھ کے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, بدعت کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. قرآن پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, سمجھ میں آ جائے گا. کسی کا ترجمہ سنیں گے بھی تو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے قرآن, ہے نا. تو فرمائے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے ذکر کے لیے یعنی نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی جو کہ نصیحت پکڑے اس قرآن کو پڑھ کر, ہے نا. تو یسرنا, دیکھو یسر یسر ہوتا ہے, یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر, ہم نے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, ہم نے آسان کر دیا القرآن, قرآن کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تو اس لیے جو بچوں کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اس کا نام لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ یسرنا القرآن. اب لوگوں کو پتہ نہیں یسرنا القرآن قاعدے کا نام ہے. یسرنا القرآن قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے دراصل. وہ ٹکڑا جو ہے نا انہوں نے قاعدے کا نام رکھ دیا, اور بہت سارے لوگ یسرنا القرآن کو اسلم قرآن بولتے ہیں. یسرنا القرآن بھی نہیں بولنا آتا بہت سارے بچوں کو, یا بہت سارے پڑھانے والوں کو بھی, تو بولتے ہیں اسلم قرآن. ٹھیک ہے نا. اچھا چلو, تو لا تخف اللہ المیسر, آگے پڑھو. انا ذاہب الی المکتب, الی مکتبی, الی مکتبی, ہاں کیا جی, کیا مطلب ہوا اس کا؟ انا ذاہب الی مکتبی, ہاں میں اپنے آفس جا رہا ہوں. میں اپنے آفس جا رہا ہوں. ہاں ایسا بولیں گے, انا اذهب یعنی, اوکے, انا ذاہب یعنی انا اذهب, اس میں فاعل ہے وہ. انا ذاہب میں جانے والا ہوں,
ہے نا. انا ذاہب الی مکتبی, میں اپنے آفس کی طرف جا رہا ہوں. مکتب, ہاں مکتب, دیکھو مکتب دیکھو یہ اسم الزمان والمکان ہے کہ نہیں, یس, کتب یکتب سے. تو انا ذاہب الی مکتبی, میں اپنے آفس جانے والا ہوں یا جا رہا ہوں, ہے نا. ہاں, ذاہب کا مطلب جا رہا ہوں بھی کر سکتے ہم, اور جانے والا ہوں بھی کر سکتے ہم. ذهب يذهب, ہم کہہ رہے ہیں کہ میں آفس جا رہا ہوں, تو ہم اردو پہ ابھی تک کیا بنا رہے تھے, انا اذهب الى المکتب, ہے نا. لیکن انا ذاہب الى المکتب بھی کہہ سکتے ہیں ہم, اس میں فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن جب ہم پڑھیں گے تو حضرت یوسف علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, کہ ان کے ابو جو ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو بھی بت پرست تھے نا, آئیڈل ورشپر تھے نا وہ. تو وہ ناراض, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ بتوں کے خلاف بات کرتے تھے تو ابو جو ہے نا فٹ سے گرم ہو جاتے تھے ان کے. اور ایک دن تو جو ہے نا خوب مارا پیٹا بھی ہے ان کو, اور دھمکی دی, کہا کہ بھی نکل جائیں یہاں سے, چلو گھر سے باہر نکال دیا ان کو ابو نے ابراہیم علیہ السلام کو. کہا کہ چل اس گاؤں کو خالی کر دو, میرے گھر میں بھی رہنا, گاؤں میں بھی رہنا. گاؤں والوں نے بھی پریشان کر دیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے دوسری جگہ. فرمایا کہ انی, تو قرآن کی آیت ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے وہاں سے تو کہا کہ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو حوصلہ دیا انہوں نے, اور لوگوں کو بولا, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا. یعنی میرے لیے زندگی کے اسباب جو ہے نا کھڑا کرے گا میرا رب. ایسا نہیں کہ گاؤں چھوڑ رہا ہوں تو مجھے اللہ دائیں فرما دے گا. تو انی ذاہب الی ربی سیہدین, تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, مطلب اپنے رب کے مشن پر جا رہا ہوں میں, رب کی خاطر جو ہے نا جا رہا ہوں میں, ہے نا. تو انی ذاہب الی ربی سیہدین, وہ مجھے راہ دکھائے گا, وہ میرے لیے راستے پیدا کرے گا, ہے نا. تو ہمیشہ جو ہے نا جب لگے کہ دروازے زندگی کے بند ہو گئے ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الفتاح, پڑھا ہے, سنا ہے کبھی آپ نے؟ الفتاح, الفتاح, الرازق, الخالق, بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ فتاح. فتح یفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. الفتاح کا مطلب دروازے کھولنے والا, اسباب بنانے والا. تو اب اگر آپ لائف میں کہیں ایسی جگہ ہو جہاں کے سارے جو ہے نا دیر از نو وے آؤٹ, کبھی کبھی لائف میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن بھروسہ رکھنا ہے اللہ پر, کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ الفتاح. اللہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا. تو جہاں پر دروازے بند نظر آ رہے ہیں, پوری کائنات پوری دنیا دروازے بند کر دے, لیکن الفتاح ایک ہمارے پاس ہے جو کہ وہ دروازوں کو کھولے گا ہمارے لیے. تو چاہے پوری دنیا دروازے بند کر دے ہمارے لیے, دروازہ کھولنے والا اللہ ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ دروازہ بند کر سکے. تو ہمت رکھنا ہے, حوصلہ رکھنے کا ہے, حالات سے گھبرانا نہیں ہے. اندھیروں میں روشنی کرنے والا اللہ ہے نا. سارے دروازے بند ہو جائے, دروازہ کھولنے والا اللہ ہے نا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, قرآن کی ایک آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو آدمی اللہ کا ڈر رکھے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ بنائے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا. تو دیکھو مخرج وہاں اسم الزمان والمکان ہے, وہاں پر خرج یخرج جیسے مخرج ہے نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا ڈر رکھے گا اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کرے گا, اس کے لیے جو ہے نا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا, اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا, اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میری نوکری مل سکتی ہے اور یہاں میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور یہاں سے جو ہے نا تو ساری دنیا جواب دے جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے الرزاق, ہے نا. تو وہ رزاق جو ہے نا, رزاق کا مطلب صرف پیسے دینے والا نہیں ہے, اولاد دینے والا, نوکری دینے والا, پیسہ دینے والا, صحت دینے والا, گھر دینے والا, سب جو ہے نا یہ رزق ہے. گھر ایک رزق ہے نا, صحت ایک رزق ہے نا, مال و دولت ایک رزق ہے, اولاد ایک رزق ہے. ساری دنیا ہمارے پاس جو بھی ہے سارا رزق ہے وہ اللہ کا. تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ دے گا, اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو اللہ دے گا, کسی کے پاس صحت نہیں ہے تو اللہ دے گا, کسی کی شادی نہیں ہوئی تو رشتہ اللہ دے گا, کیونکہ وہ الرزاق ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ الرزاق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, پیارے پیارے, اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. تو ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دینا چاہیے. یا اللہ تو رزاق ہے, مجھے نوکری دے, یا اللہ تو رزاق ہے, مجھے اولاد دے, یا اللہ تو رزاق ہے, مجھے جو ہے نا مکان دے دے, ہے نا. یا اللہ تو فتاح ہے, اللہ میرے لیے نوکری کے دروازے کھول دے, یا اللہ میرے لیے زندگی کے دروازے کھول دے. تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ اللہ کو دینا چاہیے, اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, رونا چاہیے, اور آنسو بہانا چاہیے, ہے نا. گھبرانا نہیں چاہیے لائف میں,
حالات سے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو انشاءاللہ اس چیز کو یاد رکھنا. ہمیں صرف عربی نہیں پڑھنی ہے, ہم نے دین بھی سمجھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے بھی جوڑنا ہے, ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے کہ نہیں؟ صرف عربی پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ قرآن کو سمجھنا ہے, اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے اس کو سمجھنا ہے, دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا اس کو سمجھنا ہے, دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اس کو سمجھنا ہے, دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے, آخرت میں کیا حساب دینا ہے. یہ ساری کچھ چیزیں سمجھنا ہے قرآن پڑھ کر اور حدیثیں پڑھ کر, ہے نہیں؟ اور اللہ پر توکل رکھنے کا ہے, پورا ایمان و توکل, بھروسہ فل, ہے نا. چلو تو انا ذاہب الی مکتبی, میں اپنے آفس جا رہا ہوں. لا تنسوا, یہ بھولو نہیں. نسیہ ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. دیکھو فعل معطل ہے, نسیہ ینسا سمع یسمع سے, معطل اللام, نسیہ ینسا معطل اللام. تو معطل افعال کو بھی ذہن میں رکھنا, اچھی طرح مضبوط کرنا بھی. تو لا تنسوا, لا تنسا, لا تنسیا, لا تنسوا, ڈونٹ فرگیٹ, لا تنسوا, بھولو نہیں. ان موعدنا, کہ ہمارا جو ٹائم ہے, الساعۃ الثانیۃ والنصف, ہمارا جو ٹائم ہے وہ کتنے بجے ہم نے ٹائم دیا ہے؟ 2:30 بجے. الساعۃ الثانیۃ والنصف, ہمارا جو موعد ہے, ہمارا جو ٹائم ہے وہ کتنے بجے ہے؟ ہمارا اسکیجول 2:30 کا ہے ہمارا. تو اس کو بھولنا نہیں ہے. لا تنسوا ان موعدنا الساعۃ الثانیۃ والنصف, یہ بات آپ لوگوں نے بھولنی نہیں ہے. میں آفس جا رہا ہوں, آپ لوگ یہ نہیں بھولنا ہے کہ بھی ہمارا جو ٹائم ہے وہاں پر کتنے بجے ہے؟ 2:30 بجے ہے. کہاں پر ہے؟ فی موقف السیارات, گاڑیوں کی پارکنگ میں, گاڑیوں کی جو پارکنگ کا جو لاٹ ہے, تو گاڑیاں جہاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر. تو موقف اور موعد دونوں بھی جو ہے نا اسم الزمان والمکان ہے. یہ آپ نے آلریڈی اوپر گزر چکا الحمدللہ. انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ لیسن ختم ہوا ہے. اب جو ہے نا تمارین میں جو ہے نا انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ کو گرل کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.